ہوتے ہیں اور شراب، طاقت، میں خود کو خدا جیسا سمجھتا تھا۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، زندگی جی بھر کے جیو۔ ایسا لگتا تھا جیسے جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ میں فٹ بال ٹیم کا حصہ تھا، میں سپر اسٹار تھا، اخبار میں میری تصویر شائع ہوتی، میں خوش نہیں تھا کیونکہ میں لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسلام ایک خطرناک مذہب کیوں ہے، اور آخر میں نے لکھنے کا فیصلہ کیا اسلام مخالف کتاب۔ کیونکہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں، ہم پریشان حال ہیں، لوگ جذباتی ہو چکے ہیں، انہیں سوالوں کے جواب نہیں ملتے، یہ بات انہیں مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، غصے کی طرف۔ میں نے ان کے کردار کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، وہ اپنے دشمنوں سے کیسے پیش آتے۔ میں نے سوچا یہی تو ہے نبی، یہی تو ہے نبی۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اب کتابیں بند کرو اور رک جاؤ، یہ سب غلط سمت کو جا رہا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے مجھے صرف حتمی مقصد ہی نہیں ملا بلکہ زندگی کا مقصد بھی مل گیا۔ مجھے لگا نہیں کہ میں بدل رہا ہوں، مجھے لگا کہ میں ڈھل رہا ہوں۔ یوں محسوس ہوا جیسے یہ ایک تسلسل تھا، یہ آفاقی تھا۔ اسلام ہر بیماری کا علاج ہے، زندگی کا رہنما ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو آپ کے ٹینیج کے سال کیسے گزرے؟ میرے لیے ٹینیج کے سال کافی مشکل تھے، کیونکہ بچپن سے میں سمجھتا تھا کہ کچھ چیزیں مجھے خوشی دیں گی، باہر گھومنا، پارٹی کرنا اور شراب نوشی، لڑکیاں۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو میں پوری طرح سے اپنی زندگی میں پیسے، عورتیں، شراب اور طاقت، اس سب کے پیچھے برباد ہو چکا تھا۔ میں خود کو خدا جیسا سمجھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں اور لوگوں سے بہتر ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے لگتا تھا کہ میں ناقابل شکست ہوں، مجھے لگتا تھا جیسے میری کوئی اہمیت ہے، اور وہ احساس بالکل غلط تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں مجھے خوشی دیں گی، کیونکہ میں خوش نہیں رہ سکتا تھا، دنیا کی کوئی چیز مجھے خوش نہیں کر پاتی تھی۔ میرے پاس چاہے ساری دنیا کا پیسہ، میرے ارد گرد 10 عورتیں ہوں، میرے پیچھے پیسوں کا ڈھیر ہو، میں خوش نہیں تھا۔ کچھ بھی مجھے خوشی نہیں دیتا تھا، کچھ بھی مجھے خوش نہیں کر پاتا، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ جیسے میری عمر بڑھی، معیار بھی بلند ہوتا گیا اور میں مزید حاصل کرتا گیا، اور جتنا زیادہ ملا اتنا ہی میں خوش نہ ہو سکا۔ تو پتہ ہے یہ مزید بدتر ہو گیا، کیونکہ مجھے لگا اگر یہ مجھے خوشی نہیں دے سکتا تو کچھ بھی مجھے خوشی نہیں دے سکتا۔ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، میں برباد ہو چکا تھا، میں بے راہ تھا، کوئی رہنما نہیں تھا۔ میں رات کو بے تحاشا شراب نوشی کرتا، جب میں مایوس اور تنہا تھا کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اور کوئی بھی بطور دوست میرے ساتھ نہیں تھا۔ پتہ ہے وہ بس یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ہم سب ساتھ زندگی برباد کریں، اور جنہیں میں دوست سمجھتا تھا وہ کبھی دوست تھے ہی نہیں۔ اب جا کے سمجھا۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور اسلام کے بعد کیا ہو گیا؟ میرا عقیدہ یہ تھا جسے ہم UK میں کہتے ہیں یولو، یعنی یو اونلی لیو ونس، زندگی ایک بار ملتی ہے تو پھر زندگی جی بھر کے جیو۔ لیکن اس طرز زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اور جب مقصد نہ ہو تو انسان ایک وجودی بحران کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں لگتا ہے کہ جینے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی۔ اور میں اپنی زندگی میں کئی بار اس مقام پر پہنچی ہوں جہاں یہ محسوس ہوتا تھا کہ جب روشنی مدھم ہو جائے، جب پارٹی ختم ہو جائے تو زندگی کا کیا مطلب بچتا ہے۔ تو اسلام نے مجھے نہ صرف آخرت میں جنت میں دائمی خوشی حاصل کرنے کا مقصد دیا، بلکہ ساتھ ہی اللہ نے مجھے ایسی نعمتیں دیں جو میں اس دنیا میں استعمال کر سکتی ہوں، جیسے میری آواز، اور لوگوں کے ساتھ میری بات چیت بھی ایک نعمت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے مجھے صرف حتمی مقصد ہی نہیں ملا بلکہ زندگی کا اصل مقصد بھی مل گیا۔ ایسا اور کیا ہوا جس نے آپ کو اسلام کی جانب مزید مائل کیا؟ مجھے قرآن سننا یاد ہے جب پہلی بار سنا، اور وہ بہت ہی پر اثر تھا۔ اتنی کشش محسوس ہوئی کہ بس مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک اس وقت میں عربی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کی تلاوت نے مجھے چھو لیا، اور جب میں نے اسلام کو سمجھا تو مجھے یہ کچھ نیا نہیں لگا، یہ کچھ آفاقی سا لگا۔ یوں لگا جیسے یہ ایک تسلسل ہے، ایسا نہیں لگا کہ میں بدل رہا ہوں، جیسے میں خود کو ڈھال رہا ہوں۔ تمام انبیاء کو جاننا، عہد قدیم کو جاننا، عہد جدید کو جاننا، مجھے لگا کہ اسلام بس آخری پیغام ہے، اور پھر آخرکار یہ سمجھ آیا کہ اسلام وہی پیغام ہے جو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، یہ قابل فہم ہے، ایسے جیسے لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، نوح رسول اللہ، ابراہیم، اور اب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک ہی پیغام ہے، بس ایک چیز مستقل ہے، لا الہ الا اللہ، اور باقی بدلتا رہتا ہے، یعنی انبیاء بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل کامل تھا۔ آپ کئی بار عمرہ کرنے جا چکے ہیں، لیکن جب آپ نے پہلی بار عمرہ کیا تو سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا اور کیوں؟ جب میں مسجد الحرام گیا، اتنے سارے لوگ ایک جگہ پر، ہر نسل کے، ہر رنگ کے، بلکہ ہر ایک ملک کے، میں سمجھ گیا کہ یہی اصل جواب ہے۔ یہ لوگ یہاں آئے تھے حج کرنے، اللہ کے لیے۔ یہ ویٹیکن جیسا نہیں ہے، لوگ وہاں پوپ کو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہاں اللہ کے لیے تھے۔
یہ سچے ایمان والے لوگ ہیں، اور پھر یہاں علاج تھا، نسلی تعصب کا جواب تھا، یہ عالمی امن کا پیغام ہے، اور یہی لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ اسلام دراصل ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، یہ زندگی کا رہنما ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تحقیق کے دوران آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات نے حیران کیا؟ ہندا کی کہانی ایسا لگے جیسے اندر کچھ بدل گیا ہو، جیسے کوئی سوئچ آن ہو گیا ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ہندا جو دشمنوں میں سے ایک کی بیوی تھی، یعنی ابو سفیان کی، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کروانے کے لیے پیسے دیے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا تھے، اور پھر یہی میدان جنگ میں بھی ہوا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، دشمنوں نے ان کے کان کاٹ دیے اور ناک کاٹ دی اور دلخراش سلوک کیا، تو ہمارے نبی بہت رنجیدہ ہو گئے، یقیناً جو کچھ ہوا تھا اس پر، اور پھر کئی برسوں کے بعد آپ کو غلبہ حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر آئے، اور پھر ہندا سامنے آئی اور میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا اب اس کو تو سولی چڑھایا جائے گا یا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا یا کچھ اس جیسا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، لیکن سب کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اگر تم رکنا چاہتی ہو اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اگر تم ایسا نہ چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن اب خون بہانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور میں نے سوچا کہ اسے معاف کر دیا گیا، اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو معاف کر سکتے ہیں جس نے آپ کے کسی عزیز، خاص طور پر آپ کے محبوب چچا کو قتل کیا ہو، لوگوں کو دکھایا ہو تاکہ وہ آپ کو رسوا کر سکے، اور پھر بھی آپ اس پر قائم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کردار بے مثال ہے، بے حد عظیم ہے، ایسا عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو میں نے سوچا یہ واقعی غیر معمولی شخصیت ہے، اور جب میں نے یہ سوچا تو پھر میرے پاس دلائل بھی تھے کہ وہ نبی ہیں، اور میں ان کا کردار دیکھتا ہوں، وہ کیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتے، میں نے دیکھا وہ دشمنوں سے کیسے پیش آتے، تو یقین ہو گیا کہ آپ نبی ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا یہ تو حیران کن ہے، کیونکہ میں تو پہلے ہی اللہ کی وحدانیت کو مان چکا ہوں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اور اگر میں کہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے تو یہ تو تقریباً شہادت ہی ہے، تو میں نے سوچا اچھا چلو اب کتابیں بند کرو، بس رک جاؤ یہ معاملہ خطرناک سمت میں جا رہا ہے۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی صفت ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے مزاج کے مطابق ان سے گفتگو فرمایا کرتے، یہ ان کی ایک حیرت انگیز صفت تھی۔ ان کا رویہ ہر ایک سے ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ ہر شخص کے مطابق بدلتا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ ہمیشہ انصاف کرتے، لیکن اگر کوئی بچہ ان کے پاس آتا تو وہ ویسے ہی ہو جاتے، اگر کوئی سرائے بدو ان کے پاس آتا تو وہ اس کے مطابق بات کرتے، اگر کوئی تعلیم یافتہ شخص آتا تو وہ اس کا انداز اپناتے، وہ ہر ایک کے مطابق ڈھل جاتے، اگر عورت بات کرتی تو نرمی اختیار کرتے، وہ ہمیشہ لوگوں کی سطح پر آ کر ان سے بات کرتے تھے، حتیٰ کہ گفتگو کا انداز بدل جاتا، حتیٰ کہ برتاؤ بھی مختلف ہو جاتا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا، لوگ ایک ہی سوال پوچھتے لیکن آپ ان کا پس منظر جانتے ہوئے انہیں ایسا جواب دیتے جو وہ واقعی سمجھ سکیں، اور وہ جواب ان سے جڑ جاتا اور ان کی زندگی بدلنے میں ان کی مدد کرتا۔ یہ بات مجھے بہت خاص لگتی ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی؟ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے فکری کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ اگر آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، خصوصاً وہ 13 سال اور وہ تمام جنگیں جن کی آپ نے نگرانی فرمائی، یا وہ غزوات جن میں آپ شریک ہوئے، اور وہ معاہدات جو آپ نے لکھوائے جن کا حکم آپ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے وحی کے طور پر دیا گیا، اگر آپ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو وہ مسلسل مصروف عمل رہی، اور یہ ناقابل یقین ہے ایسی مصروف زندگی مسلسل ایک انسان کی ہو سکتی ہے جس کا کام تھا پیغام پہنچانا، لوگوں کو نظم میں رکھنا، قاضی بننا، ثالثی کرنا اور لوگوں کو متاثر کرنا، انہیں تعلیم دینا، سپاہی بننا اور سپہ سالار بھی، ریاست کا سربراہ، شوہر اور دوست بھی۔ آخر وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے تھے؟ یہ سب وحی کی بدولت تھا، کیونکہ یہ سب فرمان الہی تھا۔ اور ظاہر ہے کہ میں اب اسلام مخالف نہیں رہا تھا، کیونکہ جو میں نے پڑھا، جو میں نے دیکھا، جو خود محسوس کیا، میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ کسی کہانی جیسا لگ سکتا ہے، مگر ایسا واقعی ہوا۔ آخر میں میز پر کئی کتابیں رکھی تھیں اور مجھے ایک ایسا احساس ہوا، ہاں اچھا یہ تو ایک طرح سے شہادت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ساری کتابیں بند کی اور انہیں اونچی الماری پر رکھ دیا، لیکن کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ کئی کتابیں نیچے گر گئیں، اور ان میں سے ایک کتاب جو نیچے گری وہ قرآن تھا، اور جب میں نے اسے اٹھایا تو میرا ہاتھ سورہ نمبر 22 کے صفحے پر تھا، آیت نمبر 46، اور اس میں لکھا تھا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اور میں نے دل میں سوچا یہی تو میری اصل پریشانی ہے، کیونکہ مسئلہ آنکھوں کا نہیں تھا، میں واقعی دیکھ سکتا تھا جو کچھ خود ہی لکھا تھا۔ مجھے کتاب لکھنے پر کسی نے مجبور نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا کہ تم یہ لکھو وہ لکھو، میں نے تو خود ہی لکھنا شروع کیا، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ وہ واقعی نبی ہیں، ایک ہی خدا ہے، میں بس مان نہیں رہا تھا۔ یعنی میری آنکھیں نہیں تھیں جو اندھی ہوئی تھی، ہاں، مگر میرا دل اندھا ہوا تھا، میں قبول نہیں کر پایا۔
میرے خیال سے میرا نفس یا شاید سے میری انا کہہ لیں میں اسے تسلیم نہیں کر پایا، اور میں نے کہا خدایا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ بائبل کا خدا ہے یا پھر قرآن کا، مجھے کوئی نشان ہی دکھا تاکہ میں 100% یقین کر لوں کہ یہی صحیح راستہ ہے۔ اور پھر میں سو گیا، لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو دل کے اندر بڑا سکون تھا، تو میں بہت محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اتنا پرسکون میں کبھی بھی کسی بات کے لیے نہیں رہا۔ ساری بے چینی، سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے، جیسے دھوپ میں برف پگھل جائے۔ اور میں نے دل میں سوچا لگتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور ظاہر ہے مجھے یہ بات دوسروں کو بھی جا کر بتانا تھی۔ اسلام کی طرف آپ کے سفر کے آخری مراحل کیا تھے؟ یعنی ایک دن میں اٹھا اور میں اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا تھا، اور دل میں آیا اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہی سچ ہے۔ میں یونیورسٹی گیا، وہاں اپنے دوست کمال سے ملا، اور میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم آج رات میرے گھر آؤ۔ میں نے کہا مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تو اس نے پوچھا خیریت ہے؟ میں بولا بس تم لازمی آ جانا۔ تو اس نے کہا مسئلہ نہیں، میں آ جاؤں گا۔ اس دن امتحان تھا، میں کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے گھر کی اوپری منزل پر پڑھائی کر رہا تھا، اور کمال نے نیچے سے آواز دی، میں آ گیا۔ میں نے کہا اچھا میں نیچے آ رہا ہوں۔ تو میں نیچے آیا، رات کا وقت تھا، اور میں نے بس اسے دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی، سب خیریت ہے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بولا مجھے اندازہ تھا۔ وہ بولا میں جانتا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ لمبی تراویح یاد ہے؟ اور پھر ہم نے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ وہ بولا میں نے سجدے میں دعا کی، یا اللہ اس لڑکے کو تیری تلاش ہے، اسے اسلام کی جانب رہنمائی دے، یہ اسلام قبول کر لے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے دوہراؤ۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کیا کہنا ہے۔ جب میں نے شہادت پڑھی، محض وہ الفاظ ادا کرتے ہی میرے دل سے جیسے ایک بوجھ سا اتر گیا ہو۔ اس رات جو سکون کی نیند آئی وہ الگ ہی تھی۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے مخاطب ہونے کا موقع ملے اور صرف 1 منٹ کا وقت ہو تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہ تم جو اس وقت گھر پر بیٹھے ہو، ایسا وقت آتا ہے جب تم نہیں جانتے تم کیوں زندہ ہو۔ اداس لمحات بھی آتے ہیں، اور مایوسی اور غم کے بھی، اور جو کچھ بھی خوشی دیتا تھا وہ بے معنی لگتا ہے۔ تمہیں درد ہوتا ہے، اور شاید کبھی کبھی تم نہیں جانتے کہ تم آخر زندہ کیوں ہو۔ تم چاہتے ہو کسی سے مدد مانگو، مگر سمجھ نہیں آتا کہ کیسے مانگو، اور سب کچھ اجنبی اور غیر حقیقی سا لگنے لگتا ہے۔ اللہ ایک ہے۔ جب تمہیں ایسا لگے تو کسی گلاب کو دیکھو، باغ میں کھلا گلاب دیکھو، اور سوچو یہ ہمارے لیے خوشبو بناتا ہے۔ جب تم ایسا محسوس کرو شہد کی مکھیاں دیکھو، اور سوچو کہ شہد کا ذائقہ کتنا مزیدار ہے، اور اس میں شفا بھی ہے۔ گلا خراب ہو تو ہم اسے کھاتے ہیں۔ بس ذرا سوچو کہ قدرت ہمارے لیے کس طرح موجود ہے، اور یہ کتنا خوبصورت نظام ہے کہ بارش کا پانی زمین میں جذب ہو کر درختوں کی جڑوں تک جاتا ہے، اور پھر وہ درخت ایک پتا یا پھول اگاتا ہے، اور وہ پھول ایک پھل بن جاتا ہے جسے ہم توڑ کر کھا سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور اپنے رب کی محبت بھری اور مہربان موجودگی کو دل سے محسوس کرو۔ نیت خالص رکھو، یہ شاید تمہارے سارے کاموں میں سب سے مشکل چیز ہے۔ ہر حدیث کی کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ یہ نیت خلوص اور اخلاص کی بات ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما وجدت شیء علی اشد من نیتی، میں نے نیت سے زیادہ کوئی چیز مشکل نہیں پائی۔ اخلاص، اگر تم مخلص ہو، اگر تم واقعی اللہ کو چاہتے ہو، تمہیں اللہ چاہیے تو تم اسے پالو گے، ضرور پالو گے۔ تو اگر تم مخلص ہو، زندگی میں جو بھی کام کرو، میرا خیال ہے کہ آخر کار نتیجہ ہمیشہ اچھا اور مثبت ہی نکلے گا۔ میں انہیں یہ کہوں گی کہ اس روزمرہ کی بھاگ دوڑ کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں لگے یہی سب کچھ ہے، پھر تو یہ یقیناً سب سے افسوسناک نتیجہ ہے کہ جس تک کوئی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ زندگی رولر کوسٹر کی طرح ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، مشقتوں سے بھرپور ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے، یہ ناانصافیوں اور غموں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اگر بس یہی زندگی ہے تو پھر ہمیں تخلیق کیوں کیا گیا؟ میں چاہوں گی کہ لوگ اس پر غور کریں۔ میں ان سے کہوں گی کہ وہ زندگی کے سفر پر غور کریں، ایک پھول کو دیکھیں کہ کیسے وہ پھول ایک بیج سے اگتا ہے اور خوبصورتی سے کھلتا ہے اور پھر مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ میں ان سے کہوں گی کہ بس سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور اس کی گہرائیوں میں بھی جھانکیں، جہاں اندھیروں میں بھی زندگی موجود ہے۔ ایک پتا لیں اور اس کی نازک نقش و نگاری کو غور سے دیکھیں اور خود سے پوچھیں کہ یہ سب آیا کہاں سے ہے، یہ سب کس نے بنایا ہے، اس پتے کا کیا مقصد ہے، اس پھول کا کیا مقصد ہے، اس سمندر کا کیا مقصد ہے۔ اور پھر یہ سوچیں کہ میں بھی اس رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، تو اگر پتے کا کوئی مقصد ہے اور پھول کا بھی کوئی مقصد ہے تو میرا مقصد کیا ہے؟ بس میں ان سے یہی پوچھوں گی۔ میں بحیثیت انسان یہ کہوں گا سوچتے کیسے ہیں، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا۔ یعنی اب زندگی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، یعنی ہم جی کس کے لے رہے ہیں اور کیوں جی رہے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کو روک کر تھوڑا سا سوچنا چاہیے، صرف اس بنیاد پر نہ چلے کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ یہ ایسا ہے کیونکہ میں انگلینڈ میں پیدا ہوا، چرچ آف انگلینڈ میں، تو میں لازماً عیسائی بنوں گا، یعنی اگر میں اسرائیل میں پیدا ہوتا تو میں پھر یہودی ہوتا۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، سچ کیا ہے، یہ مجھے وراثت کیا ملی اس بارے میں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مذہب وراثت میں ہونا چاہیے، ہمیں حق سچ کی تلاش خود کرنی چاہیے
और हमें तहकीक करनी चाहिए। मेरा पैगाम यह होगा, मीडिया की बातों पर ध्यान न दें, इन सियासतदानों को न सुने जो इस्लाम मुखालिफ बातें करते हैं। अपनी तहकीक खुद करें। आप अपने इल्म मालूमात के हमेशा खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो तहकीक करें, और ये बहुत ही आसान है। सोशल मीडिया पर बहुत सारा मवाद है, आप इस्लाम के बारे में बहुत पढ़ सकते हैं। मस्जिद जाएं, इमाम से बात करें, मुसलमानों के पास जाएं, इस मजहब के बारे में बात करें, और सिर्फ अंधी तकलीद हरगिज ना करें उसकी जो मीडिया और सियासतदान आपको बताते हैं। अपनी तहकीक खुद करें, फिर आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम ही हल है और इस्लाम ही हक है। मैं दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से कहना चाहूँगा कि आप मुसलमान पैदा होते हैं, आप ये जानकर पैदा होते हैं कि एक आला हस्ती मौजूद है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है जब आखिरकार आप उस हालत में लौट आए हो जिसमें आप अपनी जिंदगी के पहले दिन थे, जब आपने दुनिया में सांस लिया, जब आप मुसलमान थे। उसी सोच की तरफ लौटना बेहतर है क्योंकि वो आपकी असल फितरत है। ये सब जानते हैं कि ये अब्दी जिंदगी है और अल्लाह एक है, और यही तालीमात माशरा और लोग उस फितरी रास्ते से भटकाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, इस्लाम किसी किस्म का एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अलग थलग या महज एक सकाफती नजरिया नहीं है, बल्कि इस्लाम तो तमाम इंसानियत के लिए एक आलमगीर पैगाम है। मुसलमान होने के लिए बस यही ईमान काफी है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके आखिरी नबी हैं। बस आपको इसी पर ईमान लाना है। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा, इसलिए मैं सबको दावत देना चाहता हूँ कि वो मुसलमान हो जाए, क्योंकि ये इंसान की रूह को सुकून देता है और दिल को इत्मीनान देता है। यही सच है, ये दिल और रूह दोनों से हम आहंग है। कम से कम एक बार इस्लाम के ज़ाविये से इसे देखने की कोशिश तो करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ने और समझने की कोशिश करें। ये समझने की कोशिश करें कि मुसलमान क्या अकीदा रखते हैं, मुसलमानों के अमल पर ना जाएं, क्योंकि मुसलमान ऐसे भी हैं जो खुद भी इस्लामी तर्ज जिंदगी पर नहीं चलते। मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं हमेशा बतौर मुसलमान जिंदगी नहीं गुजारता जो गुजारनी चाहिए हम सबको, लेकिन आपको उस हस्ती को देखना चाहिए जो सबके लिए नमूना है, और वो है नबी अकरम। अगर आप उनकी सीरत तैयबा का मुतालिया करें तो शायद आपको वो हिदायत मिल जाए जो आपको हक की तरफ ले जाए।